نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 21ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کریں گے اور قرآن مجید فرقان حمید کی ان خوبصورت آیات سے اکتساب فیض کی جسارت اور کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ 21ویں پارے کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے جب حکم ارشاد فرمایا تو ساتھ ہی اس کے ثمرات اور اس کے نتائج کو ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہاں ایک اعتبار سے ہمیں نتیجہ اور ثمر بھی نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بطور اصول اور بطور ضابطہ بھی ہمارے پاس ایک پیغام میسر آ رہا ہے کہ جو نماز کا پابند ہوگا، جو نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، تو اس کے مزاج سے فحاشی، عریانی، بے حیائی اور بری بات دور ہو جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو یہ ضابطہ بیان کیا ہے یہ ضابطہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اس اعتبار سے ضرور سوچنا اور دیکھنا ہے کہ آخر ہماری نمازیں ہمارے مزاج پر اثرات مرتب کیوں نہیں کر رہیں کہ ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود برائی، فحاشی، عریانی اور برے کاموں میں ہم مشغول اور مصروف بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں تسلسل بھی قائم ہے، اور اس تسلسل کے ساتھ نماز کی پابندی کا جو خاص انداز ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مگر جب ہم بازار جاتے ہیں تو اس بازار میں ہم ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہاں بد زبانی و بد کلامی بھی کر رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے گھر میں ہیں تو اہل خانہ کے حقوق بھی تلف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم ایک معاشرے کے فرد ہیں تو معاشرے کی جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی ہم چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نماز کے ذریعے سے برے کام اور بے حیائی دور ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ سمٹی کیوں ہوئی ہیں، جڑی ہوئی کیوں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا کیوں نہیں ہو رہی، اور نماز جو ہے ہمارے ساتھ اس اعتبار سے معاملہ کیوں نہیں کر رہی کہ ہم اس نماز کی برکت سے اپنے اعمال کو اور اپنی سیرت و کردار کو پاکیزہ کر سکیں۔ تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنی نجی زندگی ہو یا اپنی معاشرتی زندگی ہو، نجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی، انفرادی و اجتماعی زندگی کو ہم نے اپنی عبادات سے جدا کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یہ لوگ بھی جو ہے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب نماز پڑھوں نہ پڑھوں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ دیکھیے، جب آپ کا یہ ذاتی معاملہ ہے، اگرچہ واقعتاً یہ ذاتی معاملہ اس اعتبار سے ضرور ہے کہ آپ نے وہ نماز ادا کرنی ہے اور خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہی ادا کرنی ہے، لیکن اس نماز کو ادا کرنے کے بعد اس کا فیضان آپ نے معاشرے کے افراد تک پہنچانا ہے۔ لیکن جب آپ نے خود ہی اس تسلسل کو توڑ دیا اور اسی ذہن کو آپ نے بنا لیا کہ بس نماز اور ہماری جو عبادت ہے وہ صرف میری ہی ذات کو فائدہ دیتی رہے، معاشرے تک اس کے جو اثرات ہیں اور اس کا جو تسلسل ہے وہ قائم نہ رہے، تو پھر اس کے بعد پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا، یہ اعتراض ہی نہیں بنتا کہ نماز ہمارے مزاج پر اور ہماری طبیعت پر جو ہے کوئی تبدیلی رونما کیوں نہیں کر رہی۔ اس اعتبار سے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم نے نماز کی ادائیگی کے بعد بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کے لیے کوشش کتنی کی ہے۔ کوشش جب نہیں کی ہے تو پھر لازمی سا امر ہے کہ وہ نماز کے اثرات اور اس کی روحانیت ہمارا مقدر اور نصیب نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت شان کو ذکر فرمایا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی ہیں۔ یہاں نبی امی سے مراد یہ ہے کہ روئے زمین میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے یا مخلوقات میں سے مخلوق کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے
کہ جس نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ پڑھایا ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اصل پر قائم ہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عطا کیا گیا وہ براہ راست رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان ہے وہ نبی امی ہے۔ آخر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان امی کو قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت دائمی ہے اور قیامت تک کے لیے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام ہدایت اور پیغام رحمت لے کر آئے ہیں۔ اگر دنیا میں ہی اگر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو لا محالہ دشمنوں اور اعتراض کرنے والوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ جناب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیغام رحمت کی جانب ہمیں بلا رہے ہیں، جو پیغام ہدایت ہمیں عطا کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت سے حاصل کیا ہوا نہیں، بلکہ انہوں نے تو فلاں فلاں سے اکتساب فیض کیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ تمام باتیں ہمارے درمیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مغالطے کو ہی دور فرما دیا کہ روئے زمین کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق کا فرد آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا براہ راست استاد خود رب ذوالجلال ہے۔ اچھا، پھر اسی شان امی کا ایک خوبصورت اظہار ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ میں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم اور کمال کا وہ عظیم درجہ ہے کہ مخلوقات میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ علم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن اس علم کو اللہ رب العزت نے لکھنے اور پڑھنے کی محتاجی سے محفوظ فرمایا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی اپنے مبارک ہاتھوں سے کوئی تحریر فرمائی اور نہ ہی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کتاب کا مطالعہ فرمایا۔ یہ محض اسی وجہ سے تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معاذ اللہ اپنی جانب سے من گھڑت باتیں ہیں یا ذہنی اختراعات ہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر بہت سارے بادشاہوں کو خط لکھے بھی ہیں تو پھر وہ خود نہیں لکھے، بلکہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھوائے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کاتبین تھے، جو وحی کو بھی کاتب تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خطوط کو بھی لکھنے والے تھے۔ ان کے ذریعے سے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے کبھی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا نہیں اور کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی شے کا مطالعہ نہیں فرمایا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کا جو علم ہے، دنیا کا علم عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ کتابوں سے ملتا ہے، استاد کے ذریعے سے ملتا ہے اور غور و فکر کے ذریعے سے ملتا ہے، مشاہدات کے ذریعے سے ملتا ہے۔ جو زیادہ کتابوں میں عرق ریزی کرتا ہے، جو تحریر و تقریر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، اسی کی تحقیق کو سب سے زیادہ جو ہے معتبر اور مستند تصور کیا جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کی اس صفت اور اس مزاج کے اعتبار سے بھی دنیا والوں کے علم سے بالکل جدا رکھا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے مصطفیٰ کا علم دنیا کے افراد کے میں موجود علم کے جیسا ہے۔ فرمایا کہ جیسے میرا مصطفیٰ بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح میں نے اپنے محبوب کو جو علم عطا کیا ہے وہ بھی علم مخلوق میں موجود تمام علوم سے ممتاز ہے اور بے مثل اور بے مثال ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے اس کے بعد اگلی آیات میں جانوروں کے حوالے سے ایک اور تذکرہ اور خوبصورت اسلوب ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے رزق کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، یا پھر ان کی ساخت ہی اللہ رب العزت نے ایسے ہی پیدا فرمائی ہے کہ وہ اپنے رزق کے لیے کوئی اسٹوریج کا انتظام نہیں کر سکتے، سیفٹی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ ان جانوروں کو بھی جو رزق پہنچتا ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے پہنچتا ہے، کہ جو رزاق ہے، اور وہ رزاق صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر ذی روح تک رزق کو پہنچانے والی عظیم رزاق ذات باری تعالیٰ کی ہے، جو ہم سب کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ یہاں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو دنیا کا متاع ہے، جو دنیا کی مال و دولت ہے، جو دنیا کے معاملات ہیں، ان تمام کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا جو مال و متاع ہے، اس دنیا میں موجود جو مظاہر ہیں، ان تمام کو ہم نے لہو و لعب نہیں پیدا کیا،
یا اس لیے نہیں پیدا کیا کہ بس ان رونقوں سے آ کر اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان رونقوں سے آ کر فائدہ حاصل کریں اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں، بلکہ فرمایا کہ ہر ایک چیز کو ہم نے با مقصد پیدا فرمایا ہے، اور ہر ایک چیز میں اللہ رب العزت نے اپنا نور رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اور زندگی دنیا کے معمولات میں گزارتے ہوئے لہو و لعب اور کھیل کود کا سبب نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کو زندگی بھی عطا کی گئی ہے تو یہ زندگی اللہ رب العزت نے کسی مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس زندگی کو اور اس حیات کو لہو و لعب اور بیکار باتوں میں مت گزارا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ روم ہے۔ سورہ روم ترتیب کے اعتبار سے 30 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 84واں ہے، 84۔ سورہ روم یہ ایک جنگ کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے جو اہل روم اور اہل فارس کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہاں یہ بات ہمارے ذہن نشین رہے کہ جو روم کے لوگ تھے وہ عیسائی تھے اور اہل کتاب کہلاتے تھے اور آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے والے تھے، جبکہ جو فارس کے رہنے والے لوگ تھے اور اہل فارس تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ اب جب ان دونوں طبقات کو اور دونوں قبائل کو یا یوں کہیے دونوں لشکروں کو آمنے سامنے رکھیں اور ہم یہ کہیں کہ ان دونوں کی تعلیمات یا ان دونوں کے معاملات مسلمانوں کے ساتھ دونوں میں سے کس کے زیادہ موافقت رکھتے تھے، تو ہمیں پھر یہ نظر آتا ہے کہ جو روم کے رہنے والے لوگ تھے وہ چونکہ اہل کتاب کہلاتے تھے، آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے تھے، تو مسلمانوں کا جھکاؤ ان کی طرف زیادہ تھا بجائے اس کے کہ آتش پرست لوگوں کی طرف جھکاؤ ہو کہ وہ تو کلیتاً شرک میں مبتلا ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اور ایسی شے کو شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ جو خود مخلوق ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے پیدا کی گئی ہے اور وہ آگ ہے۔ تو یہاں ذکر کیا گیا کہ اہل فارس اور اہل روم کے درمیان ایک مجادلہ ہوا، ایک لڑائی ہوئی اور ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آتش پرست لوگ تھے یعنی جو آگ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے وہ غالب آ گئے، اور جب وہ لوگ غالب آئے تو چونکہ آتش پرست لوگوں کا رجحان اور جھکاؤ مشرکین مکہ کی طرف تھا اور مشرکین مکہ کی قلبی حمایت آتش پرست لوگوں کو حاصل تھی، جب آتش پرست اہل فارس جیتے تو وہ کفار مکہ مسلمانوں کو جو ہے یہ تانا دینے لگے کہ دیکھو تمہاری قلبی وابستگی اور قلبی رجحان روم کے ساتھ تھا، دیکھو وہ ہار گئے، انہیں شکست فاش ہو گئی، اور اب انتظار کرو کہ ان قریب تمہیں بھی ہم شکست فاش دے دیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس جانب اشارہ فرمایا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان قریب ہم کفار مکہ کو جیسے مغلوب کریں گے اسی طرح سے اہل روم جو ہیں وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے اور اہل فارس جو آتش پرست ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یہاں بضع سنین کہا کہ چند سالوں میں، یہاں لفظ بضع کا اطلاق جو ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ تو جب اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اس واقعے کے 7ویں سال ان کے درمیان دوبارہ لڑائی ہوئی اور اب اہل فارس ہار گئے اور دوسری جانب جو ہے اہل روم جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرما دیا۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ اسی 7ویں سال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر تشریف لے گئے تھے، اور بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو مسلمان فاتح بن کر جب واپس مدینہ المنورہ لوٹ رہے تھے تو وہاں سے یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ محبوب جن لوگوں کی جانب آپ کا قلبی رجحان تھا اللہ رب العزت نے انہیں بھی فتح یاب فرما دیا ہے اور آپ کو بھی فتح عطا فرما دی۔ تو اس اعتبار سے اس پورے واقعے کے سبب سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ روم کہا جاتا ہے۔ پھر چونکہ یہ حزب الرحمن اور حزب الشیطان کے درمیان کا جو یہ مناقشہ ہے اور یہ جو مارکہ ہے اس کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ شیطان کا قبیلہ اور شیطان کا لشکر اور رحمان کا لشکر یہ قدیم زمانے سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
اور پھر اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو باطل پر غالب فرماتا ہے. یہ دستور تو ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر حق جو ہے وہ مغلوب ہوتے ہوئے اور شکست کھاتے ہوئے بھی نظر آتا ہے. تو یہاں پھر ہمارے علماء نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کا جو دستور ہے وہ تو مسلمہ ہے کہ حق نے ہی غالب آنا ہے. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون ہو، یا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ہو، یا پھر وقل جاء الحق وزہق الباطل ہو. ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے اس دستور اور سنت کو ذکر فرمایا کہ حق غالب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ پھر جب ہمیں ظاہری طور پر حق مغلوب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے تو اس کی کیا توجیہ کی جائے گی، اس کا کیا نتیجہ نکالا جائے گا. تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ بنے گی کہ جو اہل حق ہیں وہ اپنے حق کی جو ریت اور طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر باطل کے طور طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، جس کے سبب سے حقیقی طور پر اہل حق جو ہے وہ مغلوب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا پھر جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ اہل حق کے کچھ ان انداز کو اختیار کر لیتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مدد اور نصرت اترتی ہے. تو اس وجہ سے ظاہری طور پر اور وقتی طور پر جو اہل باطل ہوتے ہیں انہیں غلبہ مل جاتا ہے. لیکن دستور ہمیشہ یہی رہے گا کہ حق نے غالب ہونا ہے، اور پھر یہ ایک وقت آئے گا کہ ایک دفعہ پھر یہ حق جو ہے غلبہ کے ساتھ ساری دنیا پر ہمیں پھیلے ہوئے نظر آئے گا. پھر آگے کی آیات میں اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کے درمیان کی محبت کا تذکرہ بطور خاص ذکر فرمایا ہے، اور یہ بیان کیا کہ انسان ذرا اس بات پر غور اور فکر کرے کہ نکاح کے رشتے میں جڑنے سے قبل جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے، ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، ایک دوسرے کے لیے انجان تھے، ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، پھر اللہ رب العزت نے انہیں اس نکاح کے بندھن میں جوڑا اور فرمایا کہ پھر ان اجنبی لوگوں کو آپس میں ایسی محبت عطا کی. یہاں لفظ محبت بھی نہیں استعمال فرمایا بلکہ مودت کو استعمال فرمایا کہ پھر وہ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت رب ذوالجلال پیدا فرما دیتا ہے کہ جیسے نظر یہ آتا ہے کہ جسم تو دو ہیں لیکن دونوں کے درمیان جان ایک ہی ہے. تو یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان رشتوں کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے، اور پھر ان میں محبت و مودت کی اس خوبصورت بندھن اور اس تعلق کو مزید پختہ اور مضبوط کرنے والی ذات بھی رب ذوالجلال کی ہے. اور فرمایا کہ اس تعارف و شناسائی میں نور عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے. پھر ایک دفعہ پھر رب ذوالجلال نے آسمانوں کی تخلیق، زمینوں کی تخلیق پر غور و فکر کا حکم دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ رب کی قدرت کو اس اعتبار سے بھی دیکھو کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو زبان عطا کی ہے، اور زبان کا کام بولنا ہی ہے، مگر رب ذوالجلال کی قدرت دیکھو کہ ہر علاقے کے رہنے والے کی زبان پر رب ذوالجلال بولیاں مختلف جاری فرما دیتا ہے. یہ کیسا خوبصورت عملی مظاہرہ ہے کہ ہے بھی انسان، ہے بھی اس کے پاس زبان، اس کا فنکشن بھی بولنا ہے، لیکن ان کا بولنا ایک جیسا نہیں ہے. ہر خطے اور ہر علاقے اور ہر مقام کا رہنے والا مختلف بولی بول رہا ہوتا ہے. ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسانوں کی بولیوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا اور ان کے رنگوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونا اور اس میں تنوع ہونا، یہ تمہیں اس بات کی جانب ابھار رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی تخلیقات اور اس کا نظام قدرت کتنا خوبصورت اور کس قدر شاندار ہے. پھر رات کی جو ترتیب ہے اس کو ایک دفعہ پھر ذکر فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ ہم نے نیند کے لیے بنائی ہے، آرام کے لیے بنائی ہے، اور دن کو اللہ رب العزت نے تمہارے معاش کے لیے آسان فرمایا ہے کہ سورج کے نور میں تم اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کو تلاش کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے. پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے آخر میں رب ذوالجلال نے کچھ معاشرتی اوصاف ذکر فرمائے ہیں کہ اگر تم معاشرے کے اچھے فرد بننا چاہتے ہو تو تم میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے. فرمایا کہ تمہیں جب مال دیا جائے اور تمہیں پھر وسیع قلبی بھی عطا کی گئی ہو اور تم خرچ کرنے والے بھی ہو، تو پھر فرمایا کہ پھر تم سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو. تمہارے گرد و پیش کے رہنے والے افراد کے جو تمہارے ساتھ رشتہ داری میں منسلک اور متصل ہیں، اعزا اقربا کا سب سے زیادہ حق ہے کہ تم ان پر اپنا مال خرچ کرو. اور پھر ساتھ فرمایا کہ غریبوں، مسکینوں اور مسافروں پر بھی اپنا مال خرچ کرتے رہو اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو راضی کرتے رہو. اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے طلبگار اور فلاح پانے والے جو خوش نصیب لوگ ہیں ان کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ مال کو روک کر نہیں بیٹھتے،
اس پر جو ہے مالک بن کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ اس کو خرچ بھی کرتے ہیں، اور خرچ بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ پھر ساتھ ایک بات اور ذکر کی، خرچ کرنے کے آداب کے حوالے سے یہ بات ہمارے ملحوظ خاطر رہنی چاہیے۔ عام طور پر ہم جب پریورٹیز کو دیکھتے ہیں، ترجیحات کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ رشتہ دار بھی ہے، اس پر بھی میں خرچ کر سکتا ہوں، یہ رشتہ دار بھی ہے، اس پر بھی میں خرچ کر سکتا ہوں، ان دونوں میں پھر جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہمارا رجحان اس شخص پر خرچ کرنے کی جانب زیادہ ہو جاتا ہے کہ جس سے ہمیں رسپانس کی امید ہوتی ہے کہ آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو کل یہ بدلے میں میری مدد کرے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ اس سوچ کے ذریعے سے تم اپنی نیکی کو برباد نہ کرو۔ فرمایا کہ یہ تو ایک سود خور کی ذہنیت ہے کہ وہ خرچ بھی کر رہا ہے اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ بھلائی کی امید اور رسپانس لینے کی بھی امید رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس انداز کو نہ اختیار کرو، بلکہ جب تم کسی پر خرچ کرو تو پھر وہ ایسی بے نیازی کے ساتھ ہو کہ پھر تمہارا اس جانب کوئی تعلق اور سوچ بھی نہ جائے کہ میں نے کبھی اس پر احسان بھی کیا تھا۔ تو اس کے ذریعے سے وہ جو ایک مقولہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کہ نیکی کرو اور بھول جاؤ، اس کا بنیادی جو ہے جو فلسفہ ہے وہ انہی آیات کے ذریعے سے ملتا ہے کہ جب تم نیکی کرو تو پھر اس نیکی کا رسپانس اور اس کا بدل لینے کی امید لگا کر نہ بیٹھو، بلکہ نیکی کر کے بھول جاؤ کہ میں نے جس ذات کے لیے نیکی کی ہے، جس ذات کے لیے یہ مال خرچ کیا ہے، بس اب اس ذات سے لو لگا کر رکھنی ہے، اور اس کا اجر اور ثواب مجھے قیامت کے دن وہی رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ پھر اگلی سورت سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان ایک حکمت بھرے فرد کی کہانی ہے کہ جو لقمان کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی، اور اس دانائی اور اس حکمت کا نور اس قدر زیادہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ہوئی نصیحتوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو بنیادی فلسفہ ذکر فرمایا ہے یا جو مرکزی خیال ذکر فرمایا ہے، وہ مرکزی خیال اس اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ انسان کی جو بڑائی ہے یا اس کا جو وقار ہے، اس کی جو عزت اور احترام ہے، وہ اس کی حکمت اور اس کی دانائی کی بنیاد پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ظاہری طور پر یہ حکیم لقمان کو دیکھا جائے تو وہ اس کے پاس کوئی جسمانی حسن نہیں تھا، چہرے کے اعتبار سے بھی اس کے نقوش جو ہے بڑے بھدے قسم کے تھے، اور رنگت بھی اس کی کالی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی دانائی بھری باتیں اس قدر قیمتی تھیں کہ اللہ رب العزت نے ظاہری حسن و جمال کو ایک طرف رکھا، لیکن اس کی جو باطنی سیرت کا جو نور اور اس کا جو حسن تھا اس کو سامنے رکھ کر اس پر پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی، اور پھر ساتھ یہ اعلان فرما دیا کہ اگر تمہیں اخروی بقا چاہیے یا دائمی طور پر تمہیں عروج چاہیے کہ تمہارے تذکرے ہوتے رہیں، تو پھر تم اپنے آپ کی اور اپنی ذات کی جو بنیاد ہے وہ 3 چیزوں پر بناؤ۔ نمبر 1 کہ تمہارے پاس عقائد صحیحہ کا نور ہونا چاہیے، تمہارے پاس اعمال صالحہ کا حسن ہونا چاہیے، اور تمہارے جو سیرت و کردار ہے اس میں دلکشی ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں تمہاری ذات میں جمع ہو جائیں، تمہارا ظاہری حسن ہو تب بھی ٹھیک، اگر نہ ہو تب بھی ٹھیک، تمہارے نین نقش اچھے ہوں نہ ہوں دونوں برابری رکھتے ہیں، مگر جب یہ 3 اوصاف تمہارے درمیان ہوں گے کہ عقائد صحیحہ بھی ہیں، اعمال حسنہ بھی ہیں، اور سیرت کی دلکشی بھی ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر تمہارا ظاہری حسن کوئی کمال نہیں رکھے گا، جو کمال ہوگا وہ تمہاری سیرت و کردار کا ہوگا۔ تو اسی اعتبار سے یہاں پہ حکیم لقمان کی ان نصیحتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو وہ نصیحتیں اس نے اپنے بیٹے سے کیں، اور اللہ رب العزت نے پھر اس بیٹے سے کی ہوئی نصیحتوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حکمت اور دانائی ظاہر سی بات ہے کہ مشہور بھی ہوگی کہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے، جب وہ اپنے بیٹے کو اتنی حکمت بھری نصیحتیں کر رہا ہے تو وہ معاشرے کے دیگر افراد کو بھی کرتا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی صرف انہی نصیحتوں کو کیوں ذکر فرمایا ہے کہ جو اس نے اپنے بیٹے سے کی ہیں؟ ممکن ہے کہ اس سے بھی قیمتی نصیحتیں معاشرے کے دیگر افراد پر بھی اس نے کی ہوں، لیکن اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟
جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب پھر مفسرین نے ذکر کیا کہ دیکھو اگر کوئی شخص نصیحت کرتا ہے اور نصیحت وہ معاشرے کے کسی فرد کو کر رہا ہے تو اس میں ممکن ہے اور امکان موجود ہے کہ اس نصیحت کرنے کی بنیاد ریاکاری پر ہو، اس کی بنیاد تصنع پر رکھی گئی ہو، اس کی بنیاد کسی فریب اور کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہو۔ لیکن فرمایا کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے گا تو پھر اس میں نہ کوئی ریاکاری ہوگی، اس میں نہ کوئی بناوٹ ہوگی، اس میں نہ کوئی فریب ہوگا، اس میں نہ کوئی دھوکہ دہی ہوگی، بلکہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے گا تو اس میں سب سے زیادہ آمیزش جس بات کی ہوگی تو وہ آمیزش اخلاص کی ہوگی، اور وہ آمیزش جو ہے وہ خلوص نیت کی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انہی نصیحتوں کو تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن میں اخلاص اور للہیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کبھی برا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ اخلاص بھری نصیحتوں کو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا۔ میں اختصاراً ان نصیحتوں کو ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلی جو نصیحت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کی ہے، فرمایا کہ شرک سے اجتناب کرو، اور ساتھ یہ کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے، نہ صرف یہ گناہ ہے بلکہ یہ ظلم عظیم ہے، اس سے اجتناب کرو۔ پھر دوسری نصیحت یہ کی کہ اللہ رب العزت کے بھی ہمیشہ شکر گزار رہو، کیونکہ وہ تمہارے اس دنیا میں آنے کا حقیقی سبب ہے، اور ساتھ فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار رہو کہ وہ مادی اعتبار سے تمہارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہیں، اس وجہ سے ماں باپ کے بھی ہمیشہ شکر گزار رہو۔ تیسرا فرمایا کہ والدین کے ساتھ تم نے نیکی کا برتاؤ کرنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ یہاں یہ پورا تذکرہ حکیم لقمان نے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے بیٹے کو نصیحت بھرے عام انداز کے ساتھ کیا ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اولاد کے لیے جو ماں باپ کے مقابلے میں جو زیادہ مشقتیں اٹھاتی ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ جب ماں اور باپ دونوں کے حقوق کو سامنے رکھا جائے تو پوچھا جائے کہ جناب ان دونوں کے حقوق برابر ہیں یا ان دونوں میں سے کسی کے زیادہ ہیں؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو 3 گنا بڑھ کر باپ کے مقابلے میں ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان 3 مراحل کو ذکر فرمایا ہے کہ جن مراحل سے باپ نہیں گزرتا مگر ماں گزرتی ہے، تو اس وجہ سے 3 گنا زیادہ ماں کے حقوق ہیں بنسبت باپ کے۔ لیکن یہاں ذکر کیا گیا کہ جب حقوق کی بات کی جائے گی تو ماں کا درجہ زیادہ ہے، لیکن جب تعظیم کی بات کی جائے گی تو پھر تعظیم کے معاملے میں باپ ماں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ یعنی دونوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی اگر بات آئے اور اولاد جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی ضرورت پوری کر سکتا ہو تو وہ پھر کس کی ضرورت پوری کرے گا؟ تو فرمایا ماں کی۔ اور جب دونوں سامنے کھڑے ہوں اور حکم ماننے کی بات آئے، یعنی ماں کوئی اور حکم دے رہی ہو اور باپ کوئی اور حکم دے رہا ہو اور دونوں کا حکم بجا لاتے ہوئے تعظیم کرنے کی بات آئے تو فرمایا کہ اب ماں کے حکم پر باپ کے حکم کو فوقیت دی جائے گی، چونکہ وہ تعظیم کے معاملے میں زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اعتبار سے ماں کو درجہ حاصل ہے، دوسرے کے اعتبار سے باپ کو درجہ حاصل ہے، لیکن جب بالکل ہی یہ دونوں والدین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر دونوں برابر ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر چوتھی جو نصیحت ہے وہ ذکر فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو فرمایا کہ ان کے دباؤ میں آ کر شرک میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ یعنی ایک طرف ماں باپ شرک کی دعوت دیں اور دوسری طرف کوئی صاحب ایمان ہے تو اب فرمایا کہ کیا ماں باپ کی بات مانے؟ تو فرمایا کہ نہیں، رب کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ اس کے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی خلاف شرع امر کا حکم ماں باپ بھی دیں کہ جن کے حکم عدولی سے قرآن بار بار منع کر رہا ہے، کہ جن کا حکم ماننے کی تاکید بار بار قرآن کر رہا ہے، کہا کہ اگر خلاف شرع امر کا کوئی حکم ماں باپ بھی دے رہے ہوں
تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، چہ جائے کہ ہم دنیا کے کسی اور فرد کی مانیں۔ فرمایا کہ اطاعت اور فرمانبرداری رب کی ہے، اور اس رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کے تحت ہی اگر مخلوقات میں کسی کا حکم ہے تو وہ مانا جائے گا، اور اگر کوئی خلاف شرع امر ہوگا تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ پابندی کے ساتھ نماز پر قائم رہنا ہے، نماز کی پابندی کی نصیحت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ چھٹا فرمایا کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے تم اپنے معاشرے کو نکھارنے اور سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہنا۔ لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ مت پیش آنا، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر جو ہے نا چلتے رہنا، اور ساتھ فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے، اور اس چال میں اور ساتھ ساتھ گفتار میں تواضع کو اختیار کرنا ہے، اعتدال کو اختیار کرنا ہے، اس میں کسی قسم کا جو ہے یوں سمجھو کہ کبر کا اظہار نہ ہو، بڑائی کا اظہار نہ ہو، نہ تمہاری چال کے ذریعے سے، نہ ہی تمہارے قول و قرار اور گفتار کے ذریعے سے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر اپنی قدرت و جلالت اور تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایاں نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان خاص علوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، فرمایا کہ یہ علم تو اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور ساتھ فرمایا کہ یہ علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ بارش کب برسے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ بھی رب ذوالجلال ہی کے علم میں ہے۔ فرمایا کہ اگلا فرمایا کہ کوئی شخص کل کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ کیا کرے گا، اس کا علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ کون کہاں پر مرے گا، کس کی قبر کہاں بنے گی، اس کا علم بھی اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ یہ تمام علوم کا ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ رب العزت ہی ہے کہ تمام علوم پر جس کا علم حاوی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وہ رب خبیر بھی ہے، یعنی خبر دینے والا بھی ہے۔ تو یہاں سے مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت استدلال، استخراج و استنباط کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں اس کا حقیقی علم اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی شان علیم کا اظہار ہو رہا ہے، مگر ساتھ رب ذوالجلال نے اپنی شان خبیر کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ جب وہ خبر دیتا ہے تو پھر وہ خبر دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ پھر اپنے علم کی جب خبر عطا فرماتا ہے تو پھر جس کو چاہتا ہے اس علم کی خبر عطا کرتا ہے۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو بھی رب ذوالجلال نے خبیر فرمایا ہے، الرحمن فاسأل به خبیرا، اور یہاں رب ذوالجلال کی اپنی صفت بھی خبیر ہے، تو فرمایا کہ اس علم کی خبر رب ذوالجلال نے دی، اور جب دی تو سب سے زیادہ محبوب کائنات کو عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت کی خبر جس ذات کو سب سے زیادہ حاصل ہوئی تو وہ جان کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اگلی صورت سورہ سجدہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 32 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 75واں ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی گزشتہ جو صورتیں ہیں اسی کے تسلسل کو یہاں بھی جاری فرمایا ہے، اور قدرت کی نشانیاں، توحید الہی پر کائناتی شواہد اور تخلیق انسانی کے جو مختلف مراحل ہیں ان تمام کو ذکر کیا گیا، اور ساتھ یہ باور کرایا گیا کہ کائنات کی جو تسخیر ہے یہ تمہاری منزل نہیں ہے، بلکہ کائنات کو مسخر کر کے تم نے اس کائنات کے بنانے والے تک پہنچنا ہے، یہ تمہیں خالق حقیقی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے کہ تم اس کائنات کو مسخر کرنے کے علوم میں جتنا غوطہ زنی کرتے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ تم اپنے رب کی معرفت اور رب کی جو کبریائی ہے اس کو پہچانتے چلے جاؤ گے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اے محبوب، یہ لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حق کی فتح کا دن کون سا ہے، یعنی وہ فتح کب آئے گی کہ جس کے بارے میں آپ ہمیشہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کہ وہ فتح کا دن کب آئے گا،
تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ فتح کا دن جب آئے گا تو اس دن پھر تمہارا ایمان، یعنی کافروں نے جو اپنا ایمان من گھڑت بنا رکھا تھا وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت تو تمہاری چشم پوشی کر رہا ہے، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، لیکن تم انتظار کرو کہ جب وہ انتظار ختم ہوگا اور جب فتح واضح ہو جائے گی اور فتح کا جھنڈا بلند ہو جائے گا اور فتح کے بادل تمہارے سروں پر آ جائیں گے، تو پھر اس دن جب انتظار ختم ہو جائے گا تو اس دن پھر تمہارا ایمان، یعنی حقیقتاً تمہارا جو کفر ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کی جو آخری سورہ ہے سورہ احزاب، الاحزاب یہ گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 33واں نمبر اور نزول کے اعتبار سے اس کا 90th نمبر ہے، 90ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ الاحزاب گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو احزاب کہنے کی وجہ اس لیے ہے کہ اس میں غزوہ احزاب کے احوال ہیں۔ اچھا، غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت ساری دشمنوں کی جماعتوں نے ایکا کر لیا تھا، اتحاد کر لیا تھا، اور انہوں نے مل کر مسلمانوں پر یلغار کر دی تھی، تو اس یلغار کے نتیجہ میں جو مارکہ وجود میں آیا تو وہ غزوہ احزاب کہلایا، اور اس کا جو دوسرا نام جو زیادہ معروف ہے وہ غزوہ خندق ہے، کہ جب دشمنوں نے آپس میں اتحاد کر کے ایک بہت بڑا لشکر بنا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے، تو اس وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دفاعی پلاننگ اختیار فرمائی اور مدینہ منورہ کے گرد جو ہے وہ خندق کھدوائی کہ کوئی دشمن جو ہے مدینہ المنورہ میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ خندق کھودنے کا مشورہ دینے والے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ خندق کے احوال کو ذکر فرمایا، تو اس سبب سے اسے سورہ احزاب یا سورہ خندق بھی کہتے ہیں۔ پھر دیگر کچھ احکامات بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا حکم جو یہ ذکر کیا گیا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹوں کے حکم میں تصور نہ کیا جائے، یعنی اگر کوئی کسی کا منہ بولا بیٹا ہے تو وہ کبھی بھی حقیقی بیٹوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو وراثت کے احکامات ہیں وہ بھی منہ بولے بیٹے پر وارد نہیں ہوں گے۔ وراثت کے احکام وہی ہیں، وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار وہی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے کیٹاگوریکل سورہ نساء میں ذکر فرما دیا۔ فرمایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور دونوں کے احکامات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہ لیا جائے، اور ساتھ فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ جو بیٹا ہے اس کو اس کی اصل باپ ہی کے نام سے پکارا جائے، کسی اور کے نام کے ساتھ اسے منسوب نہ کیا جائے۔ یہاں ہمارے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ بے اولاد لوگ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور پھر اسے عام طور پر بتایا بھی نہیں جاتا کہ اس کے حقیقی باپ کون ہیں یا اس کے جو ہے حقیقی ماں باپ کون ہیں۔ تو اس موقع پر وہ جنہوں نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے نام جو ہے اس کے بچے کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اس معاملے کو اس انداز میں نہ اختیار کیا جائے، بلکہ اس بچے کو اس کے حقیقی باپ کے ساتھ ہی منسوب رکھا جائے۔ اور پھر ساتھ اس بات کی جانب بھی ذکر فرمایا کہ اگر ان کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو، اس کے باپ کی خبر نہ ہو، باپ اس کا مفقود الخبر ہو، نہیں پتہ، یہ لاوارث ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، انہیں کسی اور کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت وضاحت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ جو خوبصورت رشتہ ہے اسے ذکر فرمایا گیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اتنا تمہاری جان کا تم پر حق نہیں ہے جتنا حق میرے محبوب کا تم پر ہے۔ اس لیے وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا کہ ہمارے جسموں پر اتنے بال نہیں ہیں، اس سے کہیں زیادہ مصطفیٰ کے ہم پر احسانات ہیں، اور ان احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ان احسانات کے نتیجہ میں جو حقوق مصطفیٰ کی ذات کے ہم پر ہیں انہیں ہمیں اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے والی وہ خوش نصیب اور مقدس ہستیوں کو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کی ماؤں کا
درجہ دے دیا گیا ہے، وہ تمہاری روحانی مائیں ہیں۔ جیسے تم اپنی حقیقی ماں کو عزت اور احترام کے ساتھ دیکھتے ہو، ویسے ہی تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج کو عزت اور احترام، مقام اور مرتبہ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شان ذکر کی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محبوب ہم نے آپ کی ذات کو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے، ایک عمل کے اعتبار سے خوبصورت اسوہ کے طور پر بنا دیا ہے کہ جیسے جیسے مصطفیٰ آپ نے کر دیا، بس وہی حتمی اور قطعی طور پر اچھے اخلاق کا ضامن ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو یہ تلاش کرنا ہے کہ اسے دنیا بھی اچھی گزارنی ہے اور آخرت میں بھی اچھے نتائج نکالنے ہیں، تو اس کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ یہ ہے کہ وہ اسوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کر لے اور حضور کے نقوش پا پر چلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ یہ رستہ ایسا رستہ ہوگا کہ پھر انسان کہیں نہیں بھٹکے گا، بلکہ اس کی منزل مقصود رب ذوالجلال کی رضامندی اور خوشنودی ہوگی۔ پھر اس پارے کے آخر میں غزوہ احزاب کا جو آخری رکوع اس سورہ مبارک اس پارے کے آخر میں ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جب فتوحات کا سلسلہ بڑھ گیا، مسلمان مالی طور پر مستحکم ہو گئے، تو اس وقت جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی ازواج نے کچھ وظیفہ اور نفقہ بڑھانے اور اس میں اضافہ کرنے کی گزارش پیش کی تھی۔ تو اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کا یہ آخری رکوع نازل ہوا کہ جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات اتری کہ اپنے ازواج کو یہ پیغام دے دیجئے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ یا تو اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے کہ اگر تو وہ چاہیں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو قبول کر لیں، اور اگر وہ چاہیں تو دنیا کی زیب و زینت کو قبول کر لیں۔ یہ اختیار دے دیا گیا ہے اور اجازت دے دی گئی ہے کہ ان دونوں رستوں میں سے کسی ایک رستے کو اختیار کر لیا جائے۔ اچھا، یہاں پر کوئی ایسا انداز بھی نہیں ہے کہ دنیا کو قبول کرنے اور دنیا کی آسائش کے قبول کرنے پر کوئی ناراضی کا اظہار ہو، لیکن آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کس قدر قلبی وابستگی تھی کہ جملہ ازواج جو اس وقت وہاں موجود تھیں، انہوں نے دنیا کے معاملے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوقیت دی، گویا کہ یہ اعلان فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم پوری دنیا کی آرام اور آسائش کو ٹھکرا سکتے ہیں مگر آپ کی ذات سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عقد میں آنے والی ہم سب کی مائیں جو امہات المؤمنین کہلاتی ہیں، مومنوں کی مائیں کہلاتی ہیں، ان کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ اخلاص اور والہانہ محبت اور الفت کے تعلق کا ایک خوبصورت مظاہرہ نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے اس پارے کے آخر میں انہی احکامات کو ذکر کرتے ہوئے بات کو مکمل کیا کہ ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے جو شان اور عظمت اور رفعت اور جو بلندی اور مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہونے کے سبب عطا فرمایا، تو اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان عورتوں کو دنیا کی تمام عورتوں سے بلند رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے اگلی نشست میں یعنی 22ویں پارے کے عنوانات اور مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔